يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے۔ اس آیت سے نماز جمعہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہاں اس آیت سے متعلق 3 باتیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، اس آیت میں اذان سے مراد پہلی اذان ہے، نہ کہ دوسری اذان جو خطبے سے متصل ہوتی ہے۔ اگرچہ پہلی اذان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اضافہ کی گئی، مگر نماز کی تیاری کے واجب ہونے اور خرید و فروخت ترک کر دینے کا تعلق اسی سے ہے۔ نمبر 2، دوڑنے سے بھاگنا مراد نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کے لیے تیاری شروع کر دو، اور ذکر اللہ سے جمہور علماء کے نزدیک خطبہ مراد ہے۔ نمبر 3، اس آیت سے نماز جمعہ کی فرضیت، خرید و فروخت وغیرہ دنیاوی مشاغل کی حرمت اور سعی یعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوا، اور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ جمعہ کی وجہ تسمیہ، عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا، بعد میں جمعہ رکھا گیا، اور سب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جمعہ رکھا وہ کعب بن لوی ہیں۔ اس کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسے جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کے لیے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا جمعہ۔ سیرت بیان کرنے والے علماء کا بیان ہے کہ جب حضور اقدس علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو 12 ربیع الاول پیر کے دن چاشت کے وقت قباء کے مقام پر ٹھہرے۔ پیر سے لے کر جمعرات تک یہاں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا۔ بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جمعہ کا وقت آیا، اس جگہ کو لوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جمعہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ پڑھا۔ روز جمعہ کے 4 فضائل، کثیر احادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، یہاں ان میں سے 4 احادیث سماعت کیجیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر دن جس پر سورج نے طلوع کیا جمعہ کا دن ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں انہیں جنت سے اترنے کا حکم ہوا، اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کی کثرت کرو کہ یہ دن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جو درود پڑھے گا پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی اور موت کے بعد؟ ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسم کھانا حرام کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں انہیں زمین پر اتارا۔ نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اور اس میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے اللہ تعالیٰ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ نمبر 5، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی، کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ نمبر 4، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا اسے عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس پر شہیدوں کی مہر ہوگی۔ جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعا قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں بیان ہوا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس میں ایک ساتھ ہے جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگے گا وہی عطا فرما دی جائے گی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ یاد رہے کہ وہ کون سا وقت ہے، اس بارے میں روایتیں بہت ہیں، ان میں سے 2 قوی ہیں۔ نمبر 1، وہ وقت امام کے خطبے کے لیے بیٹھنے سے نماز ختم تک ہے۔ نمبر 2، وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے۔ نماز جمعہ کے 2 فضائل، احادیث میں جمعہ کی نماز کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں،
یہاں ان میں سے 2 فضائل سماعت کیجیے۔ حدیث نمبر 1، مسلم شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعہ کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان ہوئے ہیں، اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی ہو اسے ہٹا دے۔ حدیث نمبر 2، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ نمبر 1، جو مریض کو پوچھنے جائے۔ نمبر 2، جنازے میں حاضر ہو۔ نمبر 3، روزہ رکھے۔ نمبر 4، جمعہ کو جائے۔ نمبر 5، اور غلام آزاد کرے۔ جمعہ کی نماز چھوڑنے کی وعیدیں۔ احادیث میں جہاں نماز جمعہ کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہیں جمعہ کی نماز چھوڑنے پر وعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ یہاں اس کی 2 وعیدیں سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دے گا، پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔ نمبر 2، حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عذر کے بغیر 3 جمعے چھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ نماز جمعہ کی فرضیت کی شرائط اور دیگر مسائل کے لیے بحر شریعت کا مطالعہ فرمائیں۔ نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل۔ یہاں نماز جمعہ کی فرضیت سے متعلق 3 شرعی مسائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جمعہ فرض عین ہے اور اس کی فرضیت ظہر سے زیادہ مؤکد ہے اور اس کا منکر کافر ہے۔ نمبر 2، جمعہ پڑھنے کے لیے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو جمعہ ہوگا ہی نہیں۔ نمبر 1، جہاں جمعہ پڑھا جا رہا ہے وہ شہر یا فنائے شہر ہو۔ نمبر 2، جمعہ پڑھانے والا سلطان اسلام ہو یا اس کا نائب ہو جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 3، ظہر کا وقت ہو، یعنی ظہر کے وقت میں نماز پوری ہو جائے، لہٰذا اگر نماز کے دوران اگرچہ تشہد کے بعد عصر کا وقت آ گیا تو جمعہ باطل ہو گیا، اب ظہر کی قضا پڑھیں۔ نمبر 4، خطبہ ہونا۔ نمبر 5، جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 مردوں کا ہونا۔ نمبر 6، اذن عام، یعنی مسجد کا دروازہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چاہے آئے، کسی کو روک ٹوک نہ ہو۔ نمبر 3، جمعہ فرض ہونے کے لیے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جمعہ فرض نہیں، لیکن اگر پڑھے گا تو ادا ہو جائے گا۔ نمبر 1، شہر میں مقیم ہونا۔ نمبر 2، صحت یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مراد وہ ہے کہ جامع مسجد تک نہ جا سکتا ہو یا چلا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا۔ نمبر 3، آزاد ہونا۔ نمبر 4، مرد ہونا۔ نمبر 5، عاقل ہونا۔ نمبر 6، بالغ ہونا۔ نمبر 7، آنکھوں والا ہونا یعنی نابینا نہ ہو۔ نمبر 8، چلنے پر قادر ہونا۔ نمبر 9، قید میں نہ ہونا۔ نمبر 10، بادشاہ یا چور وغیرہ کسی ظالم کا خوف نہ ہونا۔ نمبر 11، اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی نہ ہونا کہ ان سے نقصان کا صحیح خوف ہو۔ نوٹ: جمعہ سے متعلق شرعی مسائل کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بحر شریعت جلد 1 حصہ 4 سے جمعہ کا بیان مطالعہ فرمائیں۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہاں بہتری سے مراد لغوی بہتری ہے، یعنی دنیاوی کاروبار سے نماز جمعہ اور خطبہ وغیرہ بہتر ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ یہ حاضری واجب نہ ہو، صرف مستحب ہو۔